ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے ہی ایک مریدنی تھی بڑی سمجھدار، اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا تھا۔ اس کو خاوند نے کہا میں تو جا رہا ہوں کھیتوں میں، پیر صاحب نے ٹائم دیا تھا ظہر تک آ جائیں گے، انشاءاللہ میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر میرے سے پہلے آ جائیں تو خدمت کرنا، ناراض کر کے نہیں چھوڑنا، یہاں سے راضی کر کے جائے۔ پیر صاحب ہیں، اگر ان کے دل سے کوئی آہ نکل گئی، کوئی بد دعا نکل گئی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب وہ چلے گئے کھیت میں، پیچھے سے پیر جی آ گئے گھر میں۔ اب مریدنی ہے، اس پیر جی نے کہا کہ وہ ہمارے مرید کہاں ہیں؟ اس نے رونے جیسی آواز بنا کے کہا پیر صاحب کیا بتائیں، مرید صاحب کا تو ایسا برا حال ہے، کوئی 6 مہینے سے پاگل سے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک رنگین سا ڈنڈا ہے بڑا لمبا سا، اور وہ ہاتھ میں لیے ہوئے جو بھی آتا ہے بندے کو بالکل پہچانتے ہی نہیں ہیں، ڈنڈا سر میں ٹکا دیتے ہیں۔ اب کہاں ہیں؟ اب کہاں ہیں؟ بولے بس وہی پاگل پن کے دورے میں نا ڈنڈا لے کے گھر سے باہر نکلے ہوئے۔ اب وہ پیر جی سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرید یہاں پہنچ ہی جائے ڈنڈا لے کر، چونکہ وہ تو پاگل ہے، مجھے تو پہچانے گا نہیں، بھاگا۔ اب جیسے گھر سے باہر نکلا، دور سے مرید کی بھی نظر پڑ گئی، بھاگا بھاگا گھر آیا۔ اس نے کہا بیگم لگتا ہے تو نے پھر وہی اپنی وہابیوں والی بات کی ہے، شرارت کی ہے، پیر جی ناراض ہو کے گئے ہیں، لگتا ہے تم نے بٹھایا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو بہت بٹھایا، میں نے تو یہ بھی کہا بیٹھو میں سیویاں ابالتی ہوں، دیسی گھی ڈالوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، بڑا کہا میں نے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو کمرے میں وہ جو دیوار کے پاس رنگین ڈنڈا کھڑا ہوا ہے نا، پیر جی کہنے لگے بس میرے کو یہ دے دو میں بس جاتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے ڈنڈے کی خاطر پیر جی کو ناراض کر کے بھیجا ہے یہاں سے، چلو میں دے کر آتا ہوں۔ اب ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور پیچھے بھاگ پڑے۔ پیر جی ڈنڈا لیتے جاؤ، پیر جی کو تو بات یاد آ گئی کہ وہ مریدنی صحیح کہتی تھی، یہ پاگل ہو گیا، اور رنگین ڈنڈا بھی واقعی وہی ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے پیر جی رکو خدا کے لیے، ڈنڈا لیتے جاؤ ڈنڈا۔ اب وہ گھوڑا اور دوڑائے، یہ پیچھے اور بھاگے، وہ اور دوڑائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسے ہی ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ جو رنگین ڈنڈے والے پیر ہوتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو پھر ایسے ہی سیدھا کیا جانا چاہیے۔ بڑی گمراہی پھیلا رکھی ہے ان لوگوں نے، یقین مانیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا، یہاں حرمین شریفین کی برکت ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو شرک کی غلاظت سے یہاں بچا رکھا ہے، ورنہ پاک و ہند میں آپ دیکھیں مزاریں اگتی ہیں، جیسے کوئی بیج ڈالتا ہے نا، بیج ڈال کے پھر پانی دیتے ہیں تو فصل اگتی ہے، ایسے مزاریں اگتی ہیں ہر ہفتے میں، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مزاریں بن رہی ہیں۔ اور اس طرح لوگ اللہ رب العالمین کا بھروسہ، اللہ پر توکل، خدا رب العالمین کا سہارا یہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو۔ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں انہی لوگوں سے ڈرتے ہیں، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں نہ دی تو پتہ نہیں بھینس مر جائے گی، بچہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین بھی ان کے عقیدے کے مطابق، عقائد کے مطابق کچھ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ اب اس نے اس مہینے 11ویں نہیں دی، ذہن میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے دودھ بانٹا نہیں ہے اور کہیں ایسا نہ ہو میری بھینس ہی مر جائے، اتفاق سے بھینس مر گئی۔ اب وہ شرک میں اور پختگی، دیکھا میں نے 11ویں نہیں دی تھی نا، اب دیکھو اللہ رب العالمین کی نافرمانی ساری عمر کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، کبھی خوف دل میں نہیں آئے گا پتہ نہیں میرا بچہ مر جائے، میں مر جاؤں، مجھے کوئی بیماری اللہ رب العالمین لگا دے۔ جو قادر مطلق ہے، جو ایسا کرنے پر قادر ہے، اس کی نافرمانیاں کر کے ہمیں خوف نہیں آتا، اور جو بیچارے خود لاغر ہیں، خود کمزور ہیں، ان پر ہم سہارا، ان پر تکیہ اور ان کا خوف، یہ جو اعتقادی خوف ہے نا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، شرک کس طرح پھیل رہا ہے، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں،
انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ساری کائنات میں جتنے بھی قبروں میں آپ نے دفن کر رکھے ہیں بے روح جسم ہے، بے روح جسم، ان میں روح موجود نہیں، ان میں جان نہیں۔ آپ کی بات سننے سے قاصر، آپ کی بات ماننے سے قاصر، آپ کا کام کرنے سے قاصر۔ ساری عمر بھی پکارتے رہیں، ساری عمر ان کے آستانے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے بالکل ایسے ہے جیسے پیاسا کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کو پکارتا رہے، لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ قیامت تک پکارتا رہے، وہ پانی کبھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، فرمایا ان بے ایمانوں کی، ان نابکاروں کی دعا، ان کی پکار جو غیر اللہ کے آگے ہوتی ہے، ایسے ہی گمراہی میں بیکار چلی جاتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں غیر اللہ کو پکارنے کا، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا۔ یہ بے روح مجسمے تمہارا کچھ بھی نہ کرنے پر قادر ہے، نہ کچھ بگاڑنے پر قادر ہے، نہ اذیت دینے پر قادر ہے، نہ تمہیں راحت بخشنے پر قادر ہے۔ بے روح جسم، بے روح مجسمے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں رب العالمین نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو اللہ کی قسم یہ کائنات میں کون ہے جو دنیا سے اٹھنا چاہے، مرنا چاہے؟ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یہ خود مرتے ہی کیوں؟ یہ مرتے ہی کیوں؟ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو مرتے ہی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں ابراہیم آپ کے بیٹے نے دم توڑا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ نے فرمایا ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی کا، تیرے جانے کا، تیرے چلے جانے کا، رخصت ہونے کا ہمیں بہت صدمہ ہے، اور اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے؟ آپ کی روح کو پیغمبر علیہ السلام روک نہیں پاتے، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا، تو کائنات میں اور کون ہے؟ یہ جو میرے بھائیوں، یہ جو اعتقادی خوف اور اعتقادی ڈر لوگوں نے بٹا رکھا ہے، اور شرک کی اتنی قسمیں ہو چکی ہیں، صرف یہ قبروں اور مزاروں کا شرک نہیں رہا، بلکہ لوگوں نے یہ جو پتھروں اور لکڑیوں کے بت تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے اپنے دلوں میں تصوراتی بت رکھے، تصوراتی۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ لوگوں نے دلوں میں صنم خانے بنا رکھے ہیں، محبوب کی شبیہیں دلوں میں لیے پھر رہے ہیں، عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ساری زندگی محبت رسول سے خالی ہوتی ہے، ساری زندگی سنت رسول سے عاری ہوتی ہے، سنت رسول کا ان کی زندگی سے ذرا بھر بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ عشق رسول جو ہے، اتنا یہ نعرہ، یہ دعویٰ اور یہ لفظ، لوگ نام رکھتے ہیں عاشق رسول، عاشق رسول نام رکھتے ہیں، یہ اتنا گندا لفظ ہے، حالانکہ عشق عربی کا لفظ ہے۔ اس کے باوجود پورے قرآن مجید میں اور پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ نے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو محبت کے معنوں میں کہیں استعمال نہیں کیا، لیکن انسان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے اور یہ پاکیزہ اور مقدس رشتوں پر نہیں بولا جا سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بیٹی کا رشتہ مقدس رشتہ ہے، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن کیا کوئی شخص پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، جدہ ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلمان ہوں، غیرت والے ہوں، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے ہوں، کوئی شخص کسی سے کہے گا کہ یار تجھے کیا بتاؤں، مجھے میری بیٹی سے عشق ہو گیا ہے؟ کوئی کہے گا؟ اور اگر کوئی جرت کر کے کہہ بھی دے، ایمانداری سے بتائیے، معاشرہ اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گا یا جوتے مارے گا؟ کیا خیال؟ جوتے مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں، بیٹی، بہن یہ مقدس رشتے ہیں، پاکیزہ رشتے ہیں، اور ان پاکیزہ رشتوں کے لیے ہمارا معاشرہ بدنام زمانہ لفظ کا اطلاق گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت کے ساتھ اور ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے ساتھ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ
اتنا